الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ واتباعہ علیہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ آج سب نے مل کر درود پاک نہیں پڑھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ ہے اور آپ کی یہ عادت ہے، اور اس سے بڑی عادت رب تعالیٰ کی عادت ہے۔ سبحان اللہ۔ عادت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، سبحان اللہ۔ اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری فنا ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی، لیکن ایک چیز باقی رہے گی، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے صفحے خالی ہو جائیں گے، لیکن ایک چیز باقی رہے گی، وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر درود سلام پڑھتا رہے گا۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، آپ ذرا تشریف لیں، قریب قریب آ جائیں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے، قریب تشریف لیں، آگے آگے آ جائیں تھوڑا سا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو آپ کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور میں ایک آپ کو عجیب واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بڑی تعجب کرنے والی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے، مجھے بڑی قوت دی ہے کہ کائنات کے اندر جتنا بھی پانی ہے، سمندروں، دریاؤں، نہروں میں جتنا بھی پانی ہے، میں ان کی ایک ایک بوند گن سکتا ہوں۔ حضور نے مسکرایا، فرمایا یہ تیرے پاس طاقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ نہیں ہے حضور، میرے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ عرض کی حضور رب تعالیٰ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے، بڑی قوت دی ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی ریت ہے میں ان کا ایک ایک ذرہ گن سکتا ہوں۔
ریت کو شمار کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کائنات میری ہے، زمین میری ہے، خزانے میرے ہیں، لیکن چابیاں میں نے اپنے مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دی ہیں۔ جی حضور نے فرمایا یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اور بات بتا اگر تیرے پاس کوئی ہے تو عرض کی حضور کائنات کے اندر جتنے بھی یہ درخت ہیں نا، میں ان کا ایک ایک پتا گن سکتا ہوں۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا بس جبریل تیرے پاس اتنی طاقت ہے، میں جا رہا ہوں۔ پیچھے سے جبریل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ حضور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ریت گننے کی طاقت دی ہے، پتے گننے کی طاقت دی ہے، سمندروں دریاؤں نہروں میں جتنا بھی پانی ہے ایک ایک بوند گننے کی طاقت ہے، مگر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ سچ ہے کہ کائنات کے اندر جتنا پانی ہے میں گن سکتا ہوں، کائنات کے اندر جتنی ریت ہے میں گن سکتا ہوں، کائنات کے اندر جتنے پتے ہیں میں شمار کر سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ جب آپ کے امتی بیٹھ کر درود سلام پڑھتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالی جو رحمتیں برساتا ہے وہ میں شمار نہیں کر سکتا، وہ میں شمار نہیں کر سکتا، وہ میں نہیں گن سکتا۔ تو پتہ چلا کہ جب حضور کا امتی درود سلام پڑھتا ہے محبت کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں فرماتا ہے۔ تو محبت سے مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محفل پاک چہلم شریف کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ میرے سینئر بھائی سب نے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں اور جتنے نے بھی حاضری لگوائی ہے سب کی اللہ تعالیٰ جائز مرادوں کو پورا فرمائے اور ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، رزق حلال وسیع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ادنا سی جو حاضری ہے اس کو قبول و منظور فرمائے۔ میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت کی ہے، میں قبلہ قاری صاحب سے عرض کروں گا وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں، ادھر تشریف لے آ جائیں تشریف لے آئیں جناب قاری طارق صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ نہ احسان کرو، احسان والا معاملہ فرماؤ۔ یہاں پر جتنے بھی مفسر ہیں یہ آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ یہ میں نے چند باتیں عرض کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں احسان کیا ہوتا ہے؟ نیکی تو یہ ہے نا کہ آپ نے میرے ساتھ نیکی کی تو میں بھی آپ کے ساتھ کر دوں، یہ بدلہ ہو گیا، احسان نہیں ہوا۔ میرے ساتھ آپ نے نیکی کی تو میں بڑھ چڑھ کر آپ کے ساتھ نیکی کروں تو یہ احسان ہے۔ فرمایا تمہارے والدین نے تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں، اب تم نے صرف نیکی نہیں کرنی بلکہ احسان کرنا ہے، اس سے زیادہ خدمت کرنی ہے، والدین کی زیادہ خدمت کرنی ہے، پھر احسان کے جملے میں آئے گا۔ والدین بڑی ایک عظمت والی چیز ہے، انمول تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے، اور جن کے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ دیکھیں نا ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک بی اے پڑھی لڑکی جناب اماں روزانہ کہتی ہے بیٹا صبح اٹھا کر فجر ٹائم اٹھا کر، جب تیری کل کو شادی ہوگی تو تیری ساس تجھے تانا دے گی کہ دیکھو اماں نے سکھایا ہی نہیں ہے بیٹی کو اٹھانا فجر ٹائم، یہ سوئی رہتی ہے۔ روزانہ کہتی ہے بیٹی کو وہ بیٹی اٹھا کر فجر ٹائم، جلدی اٹھا کر، لیکن بیٹی بات نہیں سنتی کیونکہ وہ بڑے ناز سے پلی ہوتی ہے، بڑا ان کا جناب ایک سادہ سا زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، لاڈلی ہوتی ہے۔ لیکن وہی عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے، وہی لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بیٹا دیتا ہے، ساری رات لوگ سوئے ہوتے ہیں، جناب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی ماں
وہی جناب عورت جب اٹھتی نہیں تھی ماں کے کہنے پہ، جب اس کا بیٹا شور کرتا ہے تو وہ 2 بجے بھی اٹھ کر اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ کیوں؟ وہ ماں نہیں بنی تھی، جب ماں بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نرمی عطا فرما دی ہے، اولاد کی محبت عطا فرما دی ہے۔ وہ پھر ماں ساری دنیا سوئی رہتی ہے لیکن وہ رات کو اٹھ اٹھ دیکھتی ہے کہیں میرے بیٹے کو مسئلہ تو نہیں ہے۔ معصوم بچہ ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے میرا بیٹا کیا مانگ رہا ہے۔ ماں باپ یہ انمول تحفہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، میری آواز مجھے میری ماں آواز دیتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن، خدا کی عزت کی قسم ہے میں رب کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر اماں کی بات سنتا، میں اماں کی بات سننے جاتا۔ یہاں پر دیکھ لیں اللہ کی نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن فرمایا کہ میری اماں مجھے آواز دیتی، میں ماں کی آواز پر لبیک کہتا، وہاں پہ پہنچ جاتا، نماز کو چھوڑ دیتا، توڑ دیتا۔ میرے عزیز یاد رکھیں، 2 باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، 2 واقعہ ایسے جو مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر نقل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا ہوں، حضرت ابو ہریرہ سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری اماں جو ہے نا یہ بوڑھی تھی، معدہ کمزور تھا اور پخانہ اندر ہی کر دیتی تھی، پخانہ اندر کر دیتی تھی۔ میں اپنی اماں کو اٹھا کر لے کر جاتا پیشاب کروانے، مجھے بڑا عجیب سا لگتا، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، حضرت عمر کا دور تھا، میں آپ کے پاس بیٹھ گیا تو ابھی میں مسئلہ اپنا پیش ہی کرنے والا تھا، ایک شخص اور آ گیا، وہ کہنے لگا حضور میرا بھی ایک مسئلہ ہے۔ فرمایا کیا؟ عرض کی حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے، اس کا معدہ کمزور ہے، اور جناب جب میں اٹھا کر واش روم کی طرف لے کر جاتا ہوں ابھی واش روم میں پہنچتا نہیں ہوں، میرے اوپر میری اماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے، میں پخانہ صاف کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، آپ مجھے بتاؤ، بچپن میں وہ میرا پخانہ صاف کرتی تھی، میرا پیشاب دھوتی تھی، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، میں کرتا ہوں، کیا میں نے بدلہ دے دیا ہے ماں کا؟ میں نے حق ادا کر دیا اپنی ماں کا؟ بچپن میں وہ کرتی تھی، اب میں کرتا ہوں، بات مکمل ہوگی۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں ابھی نہیں مکمل ہوئی، ابھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ حضور وہ کیسے؟ بچپن میں وہ میری خدمت کرتی تھی، اب میں کرتا ہوں، معاملہ ختم ہو گیا۔ فرمایا نہیں، جب تو اماں کا پیشاب صاف کرتا ہے نا تو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اماں کو پردہ دے دے، بوڑھی ہو گئی ہے نا، تو یہ دعا کرتا ہے، تیری اور تیری اماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے، تو یہ دعا کرتا ہے اماں کو اللہ پردہ دے دے، لیکن جب تیری اماں تیرا پیشاب صاف کرتی تھی، جب تیرا خیال رکھتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی یا اللہ میری عمر بھی اسے لگا دے، جی میرے لال کو میری بھی عمر لگا دے، تیری اور اس کی سوچ میں بڑا فرق ہے، تو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میری اماں کو اب پردہ دے دے، بوڑھی ہو گئی ہے، اب کسی قابل نہیں ہے۔ نہ میرے عزیز، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 10,000 میں ایک بوڑھی رکھی ہوئی اماں کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا۔ حضرت مالک بن دینار جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے 60 حج کیے، 60 حج کیے۔ آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ آئے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نے عرض کی یا اللہ خواب کے اندر ہی کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کا حج قبول نہ ہوا ہو؟ تو غیب سے آواز آئی، غیب سے ندا آئی کہ مالک بن دینار ایک ایسا شخص ہے جس کا حج کوئی قبول نہیں ہوا، 24واں حج ہے، حج کوئی قبول نہیں ہوا۔ میں نے عرض کی یا اللہ وہ کون سا بندہ ہے؟ خواب کے اندر ہی فرمایا اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، وہ بلخ شہر کا رہنے والا ہے، اس کا حج کوئی قبول نہیں ہوا۔ جب خواب دیکھی تو صبح اٹھے تو اس بندے کو ڈھونڈنے لگے، محمد بن ہارون بلخی کو، کہ میں دیکھوں تو یہ کتنا بد نصیب آدمی ہے، اس نے کون سا ایسا ظلم کیا ہے کہ جو 24واں حج ہے وہ بھی قبول نہیں ہوا۔
जनाब बलख के अंदर आए हज के मौका पर, जनाब लोगों ने अपने अपने खैमे लगाए होते हैं, झंडे लगाए होते हैं, कोई पाकिस्तानी होता है, कोई यमनी होता है, कोई मिस्री होता है, जनाब मुख्तलिफ किस्म के झंडे लगे हुए थे। यहाँ पर बलख के लोग झंडा लगाया हुआ था, वहाँ पर पहुँच गए और मालिक बिन दिनार फरमाने लगे यहाँ पे मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? उन्होंने कहा वो तो बड़ा नेक आदमी है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा मुत्तकी इंसान है, वो जनाब जब भी आता है अल्लाह की बारगाह में रो रो दुआ करता है, हज करता है हर साल, क्या काम है? फरमाया काम है, मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा? फरमाया कि वो पहाड़ के पीछे मसल्ला बिछाया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैं पहाड़ के पीछे गया तो देखा कि मसल्ले के ऊपर नफल नहीं